بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، نیب آرڈیننس کے حوالے سے اس نے اپنا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ برقرار رکھا، یعنی جس مقصد کے لیے 99 میں یہ آرڈیننس آیا تھا وہی مقصد جو ہے وہ آج بھی پورا ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا، آج بھی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اس امینڈمنٹ کا۔ میرے لیے بہت محترم ہے، پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ آیا، پیش کرنے والے بھی بہت محترم ہیں، میرے اپنے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر سر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بل پرائیویٹ ممبر کے نے پیش کیا کیا آج کے ایجنڈے میں شامل تھا؟ اور اگر یہ آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا تو کیا کوئی اور پرائیویٹ ممبر میرے جیسا ایک عام شخص یا اور مجھ سے جیسے عام شخص اور بھی بہت سے عام ممبرز ہیں، کیا وہ اس طرح سے اس کو اس ہاؤس میں لا سکتے تھے؟ تو جواب جو ہے وہ جو سب کے ذہنوں میں آیا ہوگا وہ وہی جواب ہے اس کا۔ سر ایسا ہے کہ ہم سارے تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ جب 99 میں نیب آرڈیننس آنے کی بات کرتے ہیں یا اس سے جو نتائج نکالے گئے، آج اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی نام آ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم جو کچھ کریں گے وہ نام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گے۔ دو بہت اہم امینڈمنٹس، مگر اس سے پہلے میری بہن نے یہاں پہ وہ یونیورسٹیوں کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا وہ ایک کمیٹی بن جائے گی اور وہاں جایا کرے گا، یعنی یونیورسٹی بنانے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ اتنا سخت جو ہے نا میکنزم آپ وہ کریں گے، مگر ایسا معاملہ جو کہ انتہائی ڈسپیوٹڈ رہا ہے 1999 کے بعد سے آج تک، اس کے لیے نہ کسی کمیٹی کی ضرورت، نہ کسی معاملے کو ایجنڈے میں آنے کی ضرورت، نہ اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت، اور نہ کوئی اور جو ہے نا اس کے اوپر کسی غور کی ضرورت۔ تو جب ہم غور کیے بغیر یہ معاملہ جو ہے اور اس کو اس طرح سے پاس کر دیں گے، مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عمران خان کی اپیل کی جو ہے نا اس میں آئے گی یا کسی اور صاحب کی، مگر جو کچھ ہوگا وہ انصاف کے منافی ہوگا۔ آج تک سر دو باتیں تھیں، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک وہ ایکسٹینشن کی بات ہے چیئرمین نیب کے، اور وہ شاید چند دن میں وہ فارغ ہونے والے تھے، اور دوبارہ جو چیئرمین نائب لگتے تو اس کے لیے ایک میکنزم موجود تھا، اس میکنزم کو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں اپوزیشن کی جو ہے وہ ایک مرضی بھی شامل تھی، مگر یہاں پہ اپوزیشن جو ہے نا وہ مائنس ہو گئی ہے آج اس بل کے ذریعے۔ یہ بالکل درست نہیں ہوا۔ جس نے بھی آپ کے دور میں شاید یہ ہوا تھا کہ اس میں جب اپوزیشن کا وہ جو شامل کیا گیا تھا کنسنٹ اس کے چیئرمین کے لیے، اس کو آج اس طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نکال دینا یہ انصاف کے منافی ہوگا۔ اور دوسرا جو کام اس کے ذریعے کیا گیا ہے، رائٹ آف سیکنڈ اپیل دینا شاید کسی کو پرابلم نہ ہوتا، کیونکہ پہلے پٹیشن فائل ہوتی تھی، اب پٹیشن کی بجائے رائٹ آف سیکنڈ اپیل بن گئی ہے۔ میں، علی اور دوسرے جو وکیل ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اپیل میں سکوپ زیادہ ہو جاتا ہے، مگر آپ نے ساتھ فورم بدلی کر دیا۔ جب فورم بدلی کر لیا تو ایک ایسی عدالت جس کی تشکیل کے اوپر بہت سے سوالات آج بھی موجود ہیں، جس کو اچھا یا برا جو ہے وہ آج بھی کہا جا رہا ہے، اس کو آپ نے اس مزید ڈسپیوٹڈ کر دیا ہے۔ اگر رائٹ آف اپیل دینا ہی تھا تو ایک مخصوص عدالت کو رائٹ آف اپیل دینا جو ہے وہ مناسب نہیں بنتا تھا۔ جس کے پاس پٹیشن جا رہی تھی اسی کے پاس مناسب بنتا تھا اور اسی کے پاس اس کو جانا چاہیے سپریم کورٹ میں، بجائے اس کے کہ ہم پٹیشن فائل کرتے، ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو انووک کرتے، ہم کوئی لیو لیتے، اس کی لیو ٹو اپیل ہوتی، اس میں رائٹ آف سیکنڈ اپیل دے دیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ مگر ہم نے اس نیب آرڈیننس جو 1999 میں مشرف صاحب کی دور میں آیا تھا، جس نے نیب زادوں کو جنم دیا، جس کے آپ خود بھی شاید افیکٹی ہوں گے، مگر اس کے بعد جو ہم نے آج جو کچھ کیا ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو آج بھی بدلی نہیں ہوا 1999 سے لے کے، اور اسی کو ہم نے جو ہے نا مزید جو ہے اس کو ہم نے تحفظ دیا ہے، اور یہ تحفظ جو ہم نے دیا ہے یہ کل تاریخ جو ہے یہ ہم سب کا نام لے کے اور ہماری گریبان پکڑے گی کہ آپ فلاں لوگ اس وقت ہاؤس میں موجود تھے اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس کو جانے دیا، اور اس طرح سے جانے دیا۔ سر جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ پارلیمان کو ہم نے جو ہے نا انڈرمائن کیا ہوا ہے،
اس طرح سے جو ہے بہت تکلیف دہ ہے. شاید جو ہے نا اس کے بعد پارلیمان کی وہ عزت اور وہ حیثیت بھی نہ رہے جو میرا خیال ہے کہ آج تک ہم سب کے ذہنوں میں تھی, اس سے بھی جو ہے نا وہ کم